اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الوکیل، اس کا مطلب ہے کارساز، ذمہ دار یا کام بنانے والا، یعنی وہ ذات جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے ذمہ دار۔ یعنی اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات نظر آئیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت نظر آئی، ملکیت کی صفت کی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ، اتنی بڑی کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کے ساتھ کافی ہے سب کی ذمہ داری پوری کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا کارساز ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الوکیل ہونے کی صفت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کے اوپر، بہت سے فعل کے اوپر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، جن میں سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ الرازق ہے، رزق دینے والا ہے تمام مخلوقات کو۔ ہم سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مخلوقات کتنی مختلف ہیں، اس زمین پر کتنی ڈیفرنٹ مخلوقات ہیں، انسان، جانور، پرندے، ہر چیز، سب کو اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کیے ہوئے ہے، سب کے رزق بھی ہم دیکھیں مختلف ہیں، اور پھر سب کو پہنچاتا بھی مختلف طریقے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنا کر ان کو پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک ساتھ ہی سب کو ان کے رزق دے دیے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کے رزق جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو پرووائڈ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو وائلڈ اینیمل ہوتا ہے جب وہ کسی جانور کو کھاتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، اس کے باقیات چھوڑ جاتا ہے، اس کے باقیات کوئی اور جانور کھاتا ہے، پھر کوئی اور جانور کھاتا ہے، اس طرح کر کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ انسیکٹس کھا کر اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک چین بنائی ہوئی ہے، یہ بھی رزق دینے کی چین ہے نا، تو سب کے رزق بھی مختلف ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دے بھی رہے ہیں۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے نکال کر اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور سب کے رزق ہیں بھی مختلف، سیزن وائز مختلف ہیں، ایریا وائز مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام اتنی آسانی سے تو نہیں چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اتنی بڑی ذات نے پیدا جب سب کو کر لیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، سب کو دوں گا رزق، سب کو دیے ہوئے بھی ہوں۔ پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر جو ایک احساس رکھا ہے پیٹ بھرنے کا، پیاس بجھنے کا جو احساس رکھا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہم دیکھیں کہ انسان کھاتا چلا جائے اور پھر اس کا کیا حال ہو، وہ تو ویسے ہی کھا کھا کر ہی مر جائے، جانور بھی اسی طرح کھا کھا کر مر جائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو شو کرتا ہے نا، کہ اس نے ایک ذمہ داری لیا، اس کو اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے، وہی ذات ہے وفا کرنے والی۔ یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے الرازق ہونے کی صفت کو دیکھا۔ پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حفیظ ہونے کی صفت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کیا ہوا ہے ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی، تو ہم دیکھیں کہ کتنے جانور ہیں، اگر سب کو اللہ تعالیٰ آپس میں نہ بچائیں تو پھر تو سارے جانور ایک دوسرے کو کھا جائیں، کیونکہ ان میں تو عقل اور شعور نہیں ہوتا، تو پھر سب ایک دوسرے کو کھا کر ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی اگر بات کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے تو ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ہم دیکھیں بچے کتنا زیادہ گرتے ہیں، کتنی ان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہیل نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو ان کو ایسی ایسی جگہوں سے بچا لیتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے گرا، یہ کیسے بچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے تبھی تو انسان بچ جاتا ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ انسان جب سویا ہوتا ہے تو کتنے جانور ہوتے ہیں، کتنے حشرات ہوتے ہیں جو اس پر اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو مخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہونا جو ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ جب ایک اتنی بڑی ذات ہے جو ذمہ داری لیے ہوئے ہے، کام بنانے والا ہے، تو پھر ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، وہی ذات ہے بھروسے کے قابل، یعنی کہ توکل اسی ذات پر ہونا چاہیے جس کا ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ تم جو ہے نا میرے اوپر توکل کرو۔
جیسے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ ہم دیکھیں کہ توکل میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو بھروسہ کرنا اور دوسرا اسباب اختیار کرنا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار ہی نہ کریں اور کہیں کہ ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، وہ ہمارے سارے کام کر دے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم صرف اسباب کو فوکس کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ دیں۔ ہمیں دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ لے کر چلنی ہیں، اور یہی توکل کہلائے گا، اور توکل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ توکل کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کے اوپر ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا مصائب، مشکلات، تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اور دوسرا توکل ہے آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی پسندیدگی چاہنے کے لیے اپنے ایمان اور یقین میں مضبوطی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دعویٰ کا کام کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے گا اور مجھے آخرت میں کامیابی دے گا۔ ہمیں کون سا توکل اڈاپٹ کرنا ہے؟ ہمیں بیسیکلی دونوں اڈاپٹ کرنے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جب انسان آخرت کو فوکس میں کرتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اتنی بڑی ذات کی رضامندی چاہنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نا، تو الٹیمیٹلی وہ ذات جو ہے نا اس کی دنیاوی معاملات میں بھی آسانی کر دیتی ہے۔ ہم دیکھیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے ذمہ داری لینے میں۔ پھر ہم دیکھیں کہ کیا توکل کرنے سے ہمارے سارے معاملات سولو ہو جائیں گے، جیسا جیسا ہم چاہتے ہیں کیا ویسا ویسا ہو جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جن معاملات کے اوپر ہم اللہ پہ توکل کریں ایگزیکٹ ویسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دو چیزیں تو لازمی ملیں گی توکل کرنے سے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے آخرت کے معاملات ہو۔ لیکن مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کو فوکس میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات خود ہی سنوار دے گا۔ اچھا، اب جو بات ہو رہی تھی کہ دو چیزیں تو لازمی ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی کیا چیز ہے؟ اجر عظیم۔ دو چیزیں انسان کو ملیں گی، اللہ کی محبت اور اجر عظیم ملے گا۔ تو اس سے بڑھ کے انسان کی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ذات جو ہے وہ اپنی اس صفت کے ساتھ موجود ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے، کیا وہ ہمارے اس پر بھروسہ کرنے پر ذمہ داری نہیں لے گا؟ ہمیں بس اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کو پہچانتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی پریشانی میں، کسی بھی معاملے میں مشکلات کا شکار ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے، یہ سوچ کر کہ وہی ذات ہے اتنی پوری کائنات کی ذمہ داری لیے ہوئے، تو وہ کیا میری جو بھی معاملات ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لے گا؟ وہ ضرور لے گا۔ ہمیں توکل کرنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی۔ ان کے لیے تو ایک معجزانہ واقعہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اسی طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر ہم دیکھیں ایک اور دعا ہے سورۃ الممتحنہ میں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہمیں ان تینوں دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس نام کے ساتھ اس کو پکار کر۔